بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہمیشہ آپ پر، ہم پر اور ہم سب کے پیاروں پر قائم و دائم رہے، آمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ ناظرین، سورہ قصص کی چند آیات کا ترجمہ جس میں بہت سبق آموز قصہ ہے۔ جی ناظرین، یہ دراصل حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے۔ ناظرین، یہ قصہ ہے قارون کا۔ جی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی، جی بہت زیادہ، اور وہ اللہ کے راہ میں خیرات زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ناظرین، جن آیات کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہے آیت نمبر 76 سے 88 تک۔ جی ناظرین، سورہ قصص آیت نمبر 76 سے 88 کا ترجمہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس میں بہت ہی دلچسپ ایک سبق آموز غور اور فکر والا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھا ہے قرآن پاک میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 76 کا ترجمہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ قارون تھا قوم میں موسیٰ میں سے، سو سرکشی کی اس نے ان کے خلاف اور دے رکھے تھے ہم نے اسے خزانے اتنے کہ ان کی کنجیاں اٹھانا مشکل تھا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی۔ ایک دفعہ کہا اس سے اس کی قوم نے کہ نہ اترا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو۔ یعنی بہت ہی غرور کرتا تھا۔ یعنی قارون کو اپنے خزانے کا اتنا گھمنڈ اور غرور تھا کہ وہ اتراتا تھا۔ جی اچھا، پھر مزید ترجمہ سنیے آیت نمبر 77 کا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہمیں، اور طلب کر اس میں سے جو دے رکھا ہے تجھے اللہ نے گھر آخرت کا، اور نہ فراموش کر اپنا حصہ دنیا میں سے، اور بھلائی کر جیسے بھلائی کی ہے اللہ نے تیرے ساتھ، اور نہ کوشش کر فساد مچانے کی زمین پر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا فساد مچانے والوں کو۔ یہ ہے آیت نمبر 77۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اترانے والا، فساد مچانے والا آخرت کو بھول گیا، تو دنیا میں ہی اپنے حصے پہ لگا رہا۔ جی پھر آگے چلے۔ جی آیت نمبر 78 کا ترجمہ۔ اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ دیا گیا ہے یہ سب کچھ مجھے اس علم کی بنا پر جو مجھے حاصل ہے۔ کیا نہیں جانتا وہ کہ اللہ یقیناً ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو، جس کے لوگ کہیں زیادہ تھے اس سے قوت میں اور بہت زیادہ تھے جمعیت کے حساب سے، یعنی جمعیت کے لحاظ سے، اور نہیں پوچھا جاتا بوقت ہلاکت ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے۔ یعنی گھمنڈ کیا اس نے کہ جو بھی مجھے حاصل ہے میرے علم کی وجہ سے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر وہ ایک طرح سے مغروریت میں آ گیا، اتنا زیادہ مغروریت میں آ گیا کہ یہ کہنے لگ گیا کہ مجھے یہ میرے علم کی وجہ سے حاصل ہے جو مال و دولت ہے، جو خزانے ہیں۔ اور اب یہاں پر نصیحت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ بہت سی قومیں ایسی ہیں جو کہیں زیادہ طاقتور تھے اس سے جمعیت کے لحاظ سے، یعنی بہت زیادہ ان کے پاس خزانے ہو سکتے ہیں، مال و دولت ہو سکتا ہے، تو وہ بھی ہلاک کر دیے گئے اس سے پہلے وہ بہت زیادہ تھے قوت میں اور بہت زیادہ تھے جمعیت کے لحاظ سے۔ اگلی آیت کا ترجمہ۔ پھر ایک دن نکلا وہ اپنی قوم کے سامنے بڑے ٹھاٹ سے، تو کہنے لگے وہ لوگ جو طالب تھے دنیاوی زندگی کے، کاش ہمیں بھی حاصل ہوتا جیسا کچھ دیا گیا ہے قارون کو، یقیناً وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اب دیکھیں، اس کو دیکھ کر لوگ بھی ہش ہش کرتے تھے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، پاس ہے جو اس کو ملی ہے، اس کے پاس ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو وہ ایک طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ دنیاوی دولت ہے کہ وہ دنیاوی دولت کی حسرت کرنے لگ گئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب آیت نمبر 80 کا ترجمہ۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم، افسوس ہے تم پر، اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور کرے نیک عمل، اور نہیں ملتی یہ نعمت مگر صبر کرنے والوں کو۔ ناظرین، وہ لوگ کہنے لگے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور ایمان دیا، جی، اور انہوں نے صبر شکر کیا اور کہ اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور کرے نیک عمل، اور یہ نعمت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کہ دنیاوی مال و دولت کو چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کا ثواب کہیں بہتر ہے، اور وہ ثواب کس سے حاصل ہوگا؟ ایمان لانے سے، نیک عمل کرنے سے۔
تو یہ اصل میں وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، جو ایمان والے تھے، وہ یہ سوچتے اور یہ کہتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 81 کا ترجمہ، آخرکار دھنسا دیا ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، پھر نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا۔ یعنی نہ اس کے پیسہ کام آیا، جی، نہ کوئی جماعت کام ہاں، آیا، نہ کوئی مددگار رہا۔ تو دیکھیے دھنسا دیا، اس تو کو سزا اللہ ملی۔ تعالیٰ اپنے اس سے بچائے جی پکڑ سے، جی، کہ کیسا پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اسے۔ پکڑ لیا اور دھنسا دیا اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی۔ ہاں، اور اس وقت پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، نہیں تھا، اور نہ صرف مدد کرنے والا کوئی، بلکہ کوئی جماعت، یعنی دبدبے والے دبدبے لوگ۔ والے جو اس کے لوگ تھے، جن کو اس نے مرغوب کیا ہوا تھا اپنی دولت سے، وہ بھی نہ بچا سکے اس کو۔ لیکن یہاں پر صرف اللہ کی مدد تھی جو بچا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے انجام کو تو پہنچنا تھا۔ اچھا، آیت نمبر 81 کا مزید ترجمہ، اور نہ ہو سکا وہ خود بھی اپنی مدد آپ کرنے والوں میں سے، یعنی اس کا پیسہ بھی نہیں کام آیا۔ نہیں کام آیا۔ اب آیت نمبر 82 کا ترجمہ، اور پھر صبح کے وقت وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے اس کے مرتبے کی کل تک، کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور نفع تلا دیتا ہے جسے چاہے۔ اگر نہ کیا ہوتا احسان اللہ نے ہم پر تو دھنسا دیتا ہم کو بھی۔ افسوس، ہم بھول گئے کہ فلاں نہیں پایا کرتے کافر۔ یعنی جنہوں نے پہلے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، ایسی دولت خزانے ایسی ہوتے ہیں۔ دولت، جب دیکھا انہوں نے قارون پر اللہ کا عذاب، تو وہ پھر کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بھول گئے تھے کہ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، اور اللہ ہی نفع تلا دیتا ہے۔ اگر نہ کیا ہوتا احسان اللہ نے ہم پر تو دھنسا دیتا ہم کو بھی۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہم بھول گئے تھے کہ فلاں نہیں پایا کرتے کافر، یعنی ان کو سبق مل گیا اپنے آنکھوں کے سامنے، اور وہ پھر خود کہنے لگے کہ ہم بھول گئے تھے۔ اللہ کا دیا ہوا اس میں سارا کچھ ہے، اس میں سب بڑی برکت، اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ ہاں، بڑی برکت ہے۔ ہاں، یعنی اللہ پر ایمان ایک طرح سے ان کا دوبارہ سے پختہ ہو گیا کہ وہ بھول بیٹھے تھے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، اور جس کو چاہے کشادہ کرے، جس کو چاہے ناپا تولا دے، ناپا تولا۔ یہ اسی کے اختیار میں۔ اچھا، آیت نمبر 83 یعنی 83 کا ترجمہ، وہ آخرت کا گھر خاص کر دیں گے ہم ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے بڑا بننا زمین میں اور نہ مچاتے ہیں فساد، اور انجام کی بھلائی متقیوں ہی کے لیے ہے۔ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہاں پر کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جی، کہ آخرت کا گھر خاص کر دیں گے، ہاں، یعنی دیکھو، آخرت میں ایک خاص اونچا مقام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ملے گا کن کو؟ جو نہیں بننا چاہتے بڑا زمین پر اور نہ مچاتے ہیں فساد، یعنی جو اکڑتے نہیں ہیں، بڑا بننا، اکڑنا، فساد مچانا، فساد مچانا۔ برے کام یہ ہیں جو نہ کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ ہاں، اجر اور ثواب اور رزق ہے۔ بالکل، اور انجام کی بھلائی متقیوں ہی کے لیے ہے، یعنی جو ان کو صلہ ملے گا، بھلائی کا صلہ ملے گا، بھلائی سے ملے گا، وہ صرف ان کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا، یعنی ایمان کے راستے پر چلے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اچھا، آیت نمبر 84 یعنی 84 کا ترجمہ، جو شخص لے کر آئے کوئی بھلائی اس کے لیے ہے صلہ اس سے بہتر، اور جو لے کر آئے گا برائی سو نہیں ملے گا بدلہ ان کو جنہوں نے کیے ہیں برے کام، مگر ویسا ہی جیسا وہ کرتے رہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا ہمیں، جو یعنی اچھا کام کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا صلہ دینا، اور جو برا کرے گا اس کو ویسا ہی انجام بھی ملے گا، ویسا ہی ملے گا، یعنی برائی کا انجام برائی ہی ہے۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر بتا رہے ہیں اس آیت نمبر 84 میں سورہ قصص کی۔ اچھا، آیت نمبر 85 کا ترجمہ، یقیناً وہ ذات جس نے ذمہ داری ڈالی ہے تم پر اس قرآن کی ضرور پہنچانے والا ہے تمہیں ایک بہترین انجام تک۔ اس سے کہہ دو میرا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون لے کر آیا ہے ہدایت اور کون ہے جو مبتلا ہے کھلی گمراہی میں۔ یعنی قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جی ناظرین، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پہ ہے اور کون گمراہی میں۔ جی جی، اس کے بعد آیت نمبر 86 میں 86 اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نہ تھے تم امیدوار اس بات کے کہ نازل کیا جائے تم پر قرآن، مگر یہ تو رحمت ہے تمہارے رب کی، سو ہرگز نہ بننا تم مددگار کافروں کے۔ لیکن دیکھیں اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا ایک احسان ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور یہ رحمت ہے تمہارے رب کی، تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔
بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک خاص تاکید کرنے ہیں، تو ہرگز نہ بننا تم مددگار کافروں کے، یعنی جو بھی کافر کام کر رہے ہیں ان کے برے کام کریں ان کی مدد نہیں کرنی، یعنی نہ شامل ہونا برے کام. بالکل. اچھا، آیت نمبر 87 کا ترجمہ، اور نہ روکنے پائے تم کو کافر اللہ کے احکام سے اس کے بعد کہ وہ نازل ہو چکے ہیں تمہاری طرف، اور دعوت دیتے رہو اپنے رب کی طرف، اور ہرگز نہ ہو جانا مشرکوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اتنے مضبوط اور قائم رہو اپنے ایمان کے ساتھ، کوئی راستے سے آپ کو صحیح راستے سے ہٹائے، کافر خاص طور پہ نا، ہاں یعنی کافر آپ کو ہٹائے صحیح راستے سے اور نہ ہٹا سکے، نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے اتنے مضبوط بن جاؤ تم. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور دعوت دیتے رہو اپنے رب کی طرف سے، اور ہرگز نہ ہو جانا مشرکوں میں سے، یعنی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے، دعوت دیتی رہنا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ ان کے بہکاوے میں آ کے آپ ان کی بات مان لیں، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر تاکید کر رہے ہیں کہ مشرکوں میں شامل نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی دعوت، اسلام کی دعوت، آپ نے اچھائی کی باتیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی باتیں بتاتے رہنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 88 کا ترجمہ، اور نہ پکارا تم اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا، اللہ کے ساتھ شامل نہ کرو کسی اور معبود کو. بالکل نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کے لیے ہے فرما روانی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی وہی اتھارٹی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے، واپس اسی کی طرف جانا ہے، اسی کا حکم ہے اور وہی سب کچھ ہے، اور ہم سب واپس لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر سے خاص ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ باقی رہے گا. تو کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اور کوئی بھی زندہ رہنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور وہی ہے حکم فرما، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. خاص قسم کی باتیں جو غور و فکر مانگتی ہیں، جو سمجھ مانگتی ہیں. جی، سمجھ بوجھ کے انسان قرآن پاک کو پڑھے تو کافی وہ ملتا ہے، اس سے سبق ملتا ہے، معلومات ملتی ہے، روزمرہ زندگی کی بھی، آخرت کی بھی. اور کس طرح سے اس کو پڑھنے سے، سمجھنے سے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پر اپنا ایمان، یقین پختہ رکھنا ہے. بار بار اللہ نے یہی، اور اللہ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں قرآن پاک کی، ان پر اس پر بھی عمل کرنا، اس پر. اور وہ مشکل باتیں نہیں ہیں، روزمرہ کی زندگی میں بڑی آسانی سے ہم ان باتوں کو اپنے روزمرہ کے اعمال میں شامل کر سکتے ہیں. نیکی کرنی ہے، برائی نہیں کرنی، سچ بولنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ پر سب سے بڑی بات کہ اللہ کو دل سے آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمارے کاروباری زندگی چلا رہا ہے. تو چلیے ایک اچھی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو بشمول ہم، اپنی پوری زندگی میں سکون قلب عطا فرمائے، اور تا حیات ایمان و عافیت کے ساتھ تندرست، سلامت اور شاد و باد رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے. آمین ثم آمین. اور جو یہ قرآن کی باتیں جو ہم نے سنی ہیں، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے. آمین آمین. ہم سب کو. تو ناظرین، آپ سے چاہتے ہیں اجازت، ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک ہماری طرف سے خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.